سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر علم و عمل کے اس زبردست پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 17 کل مخارج ہیں جن سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 14 مخارج پڑھ لیے ہیں۔ آج 15واں مخرج پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور 15واں مخرج ہے جوف دہن۔ جوف دہن کیا چیز ہے؟ کوئی بہت مشکل یا کوئی بہت بڑی یا خطرناک قسم کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بلا نہیں ہے جو ہم میں سے آ کر کسی کو کھا جائے گی۔ منہ کے اندر کا جو خلا ہے، جو ایمٹی سپیس، خالی جگہ ہے نا، جو جبڑے ہیں، اوپر کا جبڑا، نیچے کا جبڑا، اس کے درمیان کی ایک جگہ ہے، یہ جو خالی جگہ ہے، یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، واو، الف، اور یہ حروف ایسے ہیں جیسے انگلش میں واولز ہیں۔ آواز کو کھینچنے کے لیے واولز کا استعمال اور بھی ہوتا ہے، لیکن حروف مدہ کا بنیادی استعمال آواز کو کھینچنے کے لیے ہے۔ واو سے بھی آواز کو کھینچا جاتا ہے، الف سے بھی کھینچا جاتا ہے، اور یا سے بھی کھینچا جاتا ہے۔ اور واو سے تب کھینچا جاتا ہے جب اس سے پہلے پیش ہو، جیسے اس کی مثال ہے المغضوب، غیر المغضوب، مغضوب، مغضوب۔ ضاد کے بعد واو دیکھیں، غوب، غوب، واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ اس واو پر سکون ہو، جزم ہو، اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے، واو مدہ۔ غوب، غوب۔ اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ جو آواز کا نکلنے کی جگہ ہے وہ منہ کا اندر کا خلا ہے، منہ کے اندر کے خلا سے یہ آواز نکل رہی ہے، مغضوب۔ اس جگہ سے یا مدہ بھی نکل رہا ہے۔ یا مدہ کیا چیز ہے؟ وہ یا جو ساکن ہو، جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ نستعین، 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 نستعین۔ اور الف، الف سے پہلے زبر ہی ہوا کرتا ہے، الف سے پہلے کوئی اور حرکت نہیں ہوتی، اور الف جہاں ہوگا وہاں آواز میں کھچاؤ پیدا ہوگا، اور یہ بھی جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کے اندر کے خلا سے نکلتا ہے۔ صراط، 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 غیر المغضوب، مغضوب، نستعین، صراط۔ دیکھیں منہ کے اندر کا خلا، یہیں سے یہ تینوں حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اس مخرج کا نام ہے جوف دہن، اور اس سے نکلنے والے حروف حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ حروف ہیں واو، الف اور یا۔ اچھا جی، کچھ حروف ہیں جو رہ گئے کہ نہیں بھائی، صرف ایک حرف رہتا ہے، اور واو اور یا کی ایک خصوصی حالت ہے جسے میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ ان کا مخرج گزر چکا ہے، جیم، شین اور یا، یہ تینوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یا متحرک وہاں سے نکلتا ہے، جیم، شین اور یا، جس میں زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یا وہیں سے ایک اور قسم کا یا بھی نکلتا ہے۔ اس کو ادا کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عربی کے اندر جو واولز کا کانسیپٹ ہے، یا کسی چیز کو کھینچنے کا کانسیپٹ ہے، وہ اردو سے بھی الگ ہے، انگلش سے بھی الگ ہے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ زبان ہے۔ اس میں بڑی یہ، یا جو بڑی یہ کی جیسی آواز پیدا کرتا ہو، ایسے کسی حرف کا، ایسے کسی الفابیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لڑکے، آپ بولیں گے لڑکے، حذیفہ، حذیفہ، عمیر، عمیر، یہ 2 نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس میں بھی ہم نے تحریف کی ہے، یہ اصل عربی نام ہے، لیکن ہم ان کو اپنے اردو انداز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عربی کے سراسر مخالف ہے، اور تجوید کے بالکل بھی قریب بھی نہیں پٹکتا۔ واول کا آواز دینے یا کسی چیز میں کھچاؤ پیدا کرنے کے لیے حروف مدہ کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ واو، الف، یا ہیں، مغضوب، نستعین اور صراط۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح واو اور یا، یہ 2 حروف استعمال ہوتے ہیں لیکن الگ انداز سے۔ وہ کیا ہے؟ واو پر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، خوف، 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 اور یا جس پر جزم ہو
اور اس سے پہلے زبر ہو. سیف سیف سیف. ہم نے اردو میں سنا ہوگا بیت الخلا کہہ رہے ہوتے ہیں, بیت الخلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بیت الخلا نہیں ہے, یہ بیت الخلا ہے, بیت الخلا. اور جو ہم نے سنا ہوگا سیف اللہ, خالد رضی اللہ عنہ, سیف اللہ اللہ کی تلوار تھے. سیف اللہ نہیں ہے, یہ سیف اللہ ہے, سیف اللہ, سیف اللہ. اب کوشش کریں کہ جو نام اس طرح کے ہوں. اب ہم حذیفہ کہتے ہیں, اس میں دیکھیں ہائے پھر دال ہے, دال کے پر زبر اور اس کے بعد یا پر جزم ہے. یہ ہے حذیفہ, حذیفہ نہیں ہے, یہ حذیفہ ہے, حذیفہ. اور یہ عمیر لفظ ہے, عمیر, عمیر نہیں ہے, عمیر ہے. کیونکہ جو بڑی ہے یا اس طرح حرف کو لٹا کر ادا کرانے والے حروف ہیں, یہ عربی میں نہیں پائے جاتے. عربی میں ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ والی واو اور یا کو کہیں ایک جگہ کثرت سے دیکھنا ہو تو سورہ قریش کو دیکھیں. یہ قریش نہیں ہے, یہ قریش قبیلہ ہے اور سورہ قریش ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اسی طرح یہ صورت مکمل ہوگی. اس میں جو واو اور یا استعمال ہوا ہے یہ حروف لین کہلاتے ہیں. واو لین یا لین. واو لین کب ہوتا ہے؟ جب اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. یا لین کب ہوتا ہے؟ جب اس پر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو. اور واو لین کا وہی مخرج ہے جو واو متحرک کا مخرج ہے. یہاں سے جہاں سے با میم اور واو متحرک نکلتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو, وہیں سے واو لین بھی نکلتا ہے, خوف. اور اسی طرح یا لین کا وہی مخرج ہے جو یا متحرک کا مخرج ہے. جس مخرج سے جیم شین اور یا متحرک نکلتے ہیں وہیں سے یا لین نکلتا ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر صفات کے ذیل میں دوبارہ سے ہو سکتا ہے میں کروں. البتہ یہ جو ایکٹیویٹی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, ایک ایکسرسائز بھی ہے سمجھ لیں, یہ ایک پریکٹس بھی سمجھ لیں, ایک گیم بھی سمجھ لیں. آپ نے عربی نام کو عربی انداز سے لینا ہے. عمیر, عمیر بولنا چھوڑ دیں. سعد, سعد, سعد. رفیق, جتنے بھی نام آپ کو پتہ ہے عربی نام ہیں انہیں تجوید سے لیں. اس سے آپ کا شوق برقرار رہے گا. اور ایک ایکٹیویٹی ہے یہ جس کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ اس فن میں انوالو ہوں گے. اب ہم نے ایک اور مخرج سیکھنا ہے, وہ ہے غنہ. آپ کو میں ابھی تک منع کرتا آ رہا تھا کہ ناک سے آواز نہیں نکالنی ہے, ناک سے آواز نہیں نکالنی ہے. دیکھیں ناک کا بانسا, یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں, خیشوم نہیں خیشوم. اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. غنہ, غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو, ناک میں آواز لے جانے کو. یہ جب جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے, اور کہاں کرنا ہوتا ہے یہ ہم آپ سے عرض کریں گے. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فی الحال جس میں غنہ ہے, اور ابھی آپ سب میرے ساتھ غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر کریں گے. ان, ان, ان. اوپر ناک کے وہاں سے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پہ آپ نے آواز لے جانی ہے اور ناک سے نکالنی ہے. ان, 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 ان اللہ, ان اللہ, ان اللہ, ان اللہ, ان, ان, ان اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ, ان اللہ. مزید تفصیلات غنہ اور اس کی قسموں کے بارے میں اور مزید نون کے حوالے سے, میم کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آگے کریں گے. میم کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. اس کی کچھ ایک مثال لے لیں. لما, 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 لما. الحمدللہ 17 مخارج میں سے 16 مخارج ہو چکے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو.